فاطمہ اخذ یہ ہوا کہ ہمیں تو آپ دیکھتی نہیں ہیں، تو آپ کیا دیکھتی ہیں ہمیں یہ بتائیے؟ میں باہر کی دنیا دیکھتی ہوں، کیا کافی کچھ دیکھتی ہوں. اتنا کچھ جو آپ کر لیتی ہیں، یہ مطلب کہ موٹر بائک آپ چلا لیتی ہیں، گاڑی تو آپ چلاتی ہی ہیں، آپ اسکوبا ڈائیونگ بھی کرتی ہیں، سوئمنگ بھی کرتی ہیں، وسیم بھائی باقی سب ٹھیک ہے، وہ جہاز بھی چلا لیتی ہیں اور اپنے ایئر ہوسٹس نال لے کے آئے نا. مردانہ ہو تو اسٹیورڈز ہوتے ہیں، ہوسٹس نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ سر میں تے اپنی تعلیم دے حساب نال ادھر بیٹھا نا. ویسے تو یہ بتا رہا ہوں بیچاروں کو کیوں تم کر رہے ہو. تو اچھا، تو یہ اتنے چیزوں کے لیے آپ کو ٹائم کیسے ملتا ہے؟ بس نکالنا پڑتا ہے. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو لیو ا لاٹ آف تھنگز اینڈ مجھے جو نظر آیا کہ میں کر سکتی ہوں، میری ایک فیلڈ ہی ڈفرینٹ تھی. حالانکہ میں نے پڑھی فزیوتھراپی تھی، دین آئی بیکیم اے پائلٹ انسٹیڈ آف پرسیوئنگ دیٹ. تو کیا کافی کچھ کر گئی ہوں. ماشاء اللہ پائلٹ ہیں. جہاز کے بھی 5 گیئر ہوتے ہیں یا پہلے گیئر سے دبی رہتے ہیں؟ کتنے گیئر ہوتے ہیں جہاز کے؟ گیئر نہیں ہوتے ہیں. گیئر ہی نہیں ہوتے، دھکا لاؤندے. کتنا عرصہ ہو گیا یہ فلائنگ لرن کیے ہوئے؟ اٹس بین 1.5 year. اور اب آپ ریگولرلی فلائی کرتی ہیں؟ آلموسٹ، کیونکہ اب اسموگ آ گئی ہے تو اس وجہ سے ہم نہیں ابھی تو فلائی خیر کر ہاں رہے. مسئلہ موسٹ ایک اور پرابلی ہے. ول بی پوسٹڈ ٹو سکھر اگین. تو یا اور آپ پراپر اکیلے چلا لیتی ہیں؟ یس، آئی گاٹ مائی سولو ان 7 hours. 7 گھنٹے میں ہی آپ نے؟ پر لگ جاتا ہے یہاں پہ. اچھا، آئی ایم شیور آپ اپنی فیملی والوں کو سیر کرانے کے لیے لے کے گئی ہوں گی یا نہیں؟ آتے ہی نہیں ہے. وہ آتے ہی نہیں ہیں؟ اچھا، ان کو پتہ ہے؟ انہوں نے اپنے ڈرائیور کا پتا ہے نا. اور کوئی فرینڈز وغیرہ نے کوئی فرمائش؟ ہاں جی، کافی ساری آن اینڈ آف جتنے بھی دوست ہیں ان کو کروا لیتے ہیں ہم لوگ جوائے رائڈس. اچھا، وہ کروا دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ دوست ہو تو آپ کو مفت میں ایک جہاز کی سیر کرنے کو تو مل جاتی ہے. تو ہمیں کروا سکتی ہیں مفت؟ جی جی، آپ آ جائیں. بس ٹھیک ہے، میرا واٹس ایپ نمبر لے لینا. اور یہ جو ساری چیزیں آپ کرتی ہیں ان میں سب سے زیادہ انجوائے آپ کیا کرتی ہیں؟ اسکوبا ڈائیونگ. اسکوبا ڈائیونگ ہر کام کا نا ایک اپنا نشہ ہے. فلائنگ گیوز یو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ہائی، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. سیم ایز وین یو ان دا ماؤنٹینس، وہاں پہ آکسیجن نہیں ملتی. اینڈ دین ڈائیونگ، اس کے اندر آپ کو ٹائم کا کنٹینیوسلی چیک رکھنا پڑتا ہے. تو ہر ایک چیز ایک ایسا رش دیتی ہے جو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. بٹ آئی لو دا موسٹ از اسکوبا ڈائیونگ بیکاز آئی بین اے نیشنل مطلب سوئمر. آپ جو چیزیں انجوائے کرتی ہیں ساری کی ساری، اس میں کہیں نہ کہیں خطرہ موجود ہے، یس، ہے نا؟ تو آپ اسی لیے اس شو پہ آئی ہیں میرے خیال سے. وسیم بھائی، آپ نے کبھی اسکوبا ڈائیونگ کی ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا جی. مجھے تو اتنے شدید فوبیاز ہیں. میں تو فلائنگ سے اس قدر گھبراتا ہوں کہ جس کی انتہا نہیں کوئی. تو آپ تو اتنا جو ہے لاہور کراچی ہوتا رہتا ہے ہر وقت. سر وہ تو مجبوراً اب کرنا پڑتا ہے. مگر اس وقت کیا کریں، جیسے ہی ٹیک آف ہوتا ہے نا جی، تو میں تو کرو کے پاس چلا جاتا ہوں پیچھے. اچھا. اور میں بار بار ری ایشور کرتا رہتا ہوں ان سے باتوں میں کہ جہاز سیف ہے گا نا. لیکن ماشاءاللہ میرے سنن سے جنہ ہے وسیم بھائی جان، اتنا سفر اور اتنے سالاں تو کر رہے نے، وہ تو جہاز بھی ایک پار والا ہوندا سی. مگر ہاں جی سر، 40 سال تو ماشاءاللہ. مگر وسیم صاحب، یہ کیا ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے یا ہمیشہ سے آپ کو نہیں، فوبیا یہ ہے؟ ایکچولی نا جی یہ ہوا تھا ونس وی ور گوئنگ ٹو کویت فار اے شو. اچھا. اور بہت بڑی ٹیم تھی اس دور کی، اس زمانے کی. میرا خیال ہے یہ کوئی ارلی 80s یا مڈ 80s کی بات ہوگی. تو جہاز ہمارا خراب ہو گیا تھا، اوکے. ٹیکنیکل ہو گیا تھا. تو وی ور اوور دبئی. اچھا. اور کویت ہم جا رہے تھے، تو ہمیں نیچے لائٹس نظر آ رہی تھیں. میں نے اناؤنسمنٹ نہیں سنی جو اناؤنس کیا پائلٹ نے کہ دیر از اے ٹیکنیکل فالٹ ان دا پلین سو وی آر گوئنگ بیک ٹو کراچی. اچھا. تو اتنا پورشن میں نے سنا کہ گوئنگ بیک ٹو کراچی. تو اتنے میں امان اللہ صاحب مرحوم خدا غریق کے رحمت کرے، وہ چلتے ہوئے میرے بالکل سیٹ کے پاس آ گئے اور کھڑے ہو گئے وہاں پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب یہ کیا کہا ہے پائلٹ نے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جہاز تباہ ہو چلے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں تو ہوئی کیا ہے نا، کہنا کراچی واپس چل رہے ہیں. میں اٹھ کے گیا فٹافٹ، اور میں نے ایک وہ ان کی سینئر تھیں ایئر ہوسٹس، ان سے میں نے کہا کہ جی ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، ہم دبئی کیوں نہیں لینڈ کر رہے؟ تو انہوں نے کوئی ریزن اپنا دے دیا کہ یہاں ہمیں ٹیکنیکل فیسلٹی جو ہے وہ بہت لیٹ ملے گی، تو اس وجہ سے ہم واپس کراچی جائیں گے، وہاں ہمیں جلدی مل جائے گی. مگر وہ جو ایک پیریڈ تھا نا جی، وہ کوئی 1-1.25 گھنٹہ، وہ بہت ہی خوفناک منظر تھا جہاز کے اندر کا، کیونکہ سارا لوڈ انہوں نے کم کر دیا ہوا تھا انجنز پہ. لائٹس جو ہیں وہ تقریباً بند تھیں. اور آپ جس طرف دیکھتے تھے مڑ کے،
ہر کوئی کچھ نہ کچھ پڑھ رہا تھا اور اس پہ میں اٹھ کے گیا. اچھا شیبہ حسن وہ بھی ساتھ تھیں, تو وہ روتی ہوئی آ گئی میرے پاس, میرے بچے ہیں وسیم, میرے بچے. تو میں ان سے زیادہ گھبرایا ہوا ایک شخص, اور میں نے ان سے کہا کہ کچھ نہیں ہوندا, کچھ نہیں ہوندا, کچھ نہیں ہوندا. اور میں اٹھ کے پیچھے چلا گیا تو وہاں پہ جو وہ ان کی ایک پرسر تھیں پروبیبلی, وہ نا پلو ایسے رکھ کے اپنی جمپ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے کہا جی ہماری وہ آرٹسٹ ہیں وہ بہت گھبرا گئی ہیں, تو آپ ذرا کائنڈلی آئیے, تھوڑا ذرا انہیں بوسٹ اپ کیجیے. تو وہ مجھے کہتی ہیں مجھے 12 سال ہو گئے ہیں اس سروس میں خود کبھی اتنا نہیں گھبرائی جتنا آج گھبرا گئی. مگر وسیم بھائی یہ تو ہو گیا تھا آپ کا جہاز, تو باقی جو چیزیں اتنی وہ کرتی ہیں ان میں سے تو کوئی ٹرائی کریں, کوئی سائیکلنگ, اسکوبا ڈائیونگ. اسکوبا تو بہت ہی خوفناک چیز ہے سر وہ ساتھ کافی گیئر شیئر لگایا ہوتا ہے انہوں نے آپ کے. نہیں سر, آپ کو سوئمنگ آتی ہے؟ نہیں مجھے نہیں آتی. اچھا پھر تو ٹھیک ہے. میں کوئی تقریباً 20 سال ڈفرینٹ پولز کا ممبر رہا ہوں. اچھا کیا کرتے رہے وہاں پہ؟ پانی میں چلتا رہا ہوں. یہ کیا بات, مطلب ڈیپ میں گیا ہی نہیں, ڈیپ میں نہیں گئے, نہ گیا ہی نہیں, شیلو میں ہی اپنا کر کے کھیل کھول کے واپس واپس پانی پھینک پھونک کے دوسروں کے اوپر. ہاں جی. تو یہ تو دیکھیں, تو آپ کوئی طریقہ بتائیں ڈر نکالنے کا, کیسے اتنے فوبیاز کا علاج ہوگا؟ مطلب ہو ہی سکتا ہے. I've been an instructor for 9 years as a swimming instructor and I've seen بہت ساری ایجڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے خوف ہوتا ہے بچپن میں کہیں ڈوبے تھے یا کشتی الٹ گئی تھی یا کسی نے, یا یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس جاتے ہیں بچوں کو سکھانے, وہ بچے کو نا اٹھا کے پول میں پھینکتے ہیں. اوکے. اور پھر ایک ایکسکیوز دیتے ہیں, اس کے بابا نے کہا تھا پول میں پھینکو خود ہی سیکھ جائے گا. ہاں. تو وہ پھر خوف ان کا آگے تک چلتا آتا ہے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا؟ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ابتدا ہی ایسے کی, جو ایجڈ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ تو دل تو اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا, اپنے والد صاحب کا, جی جی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اور دلدار پرویز بھٹی. یہاں لاہور ایک ہوٹل میں ایک پروگرام تھا سنگر ایسوسی ایشنز کا. اوکے. تو میرے فادر اس کے چیئرمین تھے. تو چائے لے کے آئے دلدار پرویز بھٹی صاحب 2 کپ. اوکے. اور ایک ساتھ میں خاتون کھڑی تھیں, ان کو 1 کپ دے دیا اور ایک میرے والد صاحب کو پکڑا دیا. ٹھیک ہے. تو جو تیسرے صاحب ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا یار مجھے بھی لا دینی تھی. تو انہوں نے کہا یہ میں تواڈے لیے, انہوں نے تے خاتون نے تے اس لیے انہوں نے دیتا ہے, اے بزرگ نے تے اس لیے انہوں نے دیتا ہے. تو میرے والد نے کہا کہ یار تو مینوں بھی خاتون ہی کہہ لے, بزرگ نہ کہہ. میرا خیال ہے آپ نے رانگ فٹ سے بات شروع کی. فاطمہ آپ نے انسینٹیو بھی غلط دیا تھا جب آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت پرانے فوبیاز ہیں اور مشکل ہے اب ان کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے, مطلب ہو بھی مشکل سکتا کا ہے. نام نہ لے, میرے سامنے کچھ مشکل نہیں ہوتا. نہیں, ابھی کبھی آپ جہاز چلا رہی ہوں تو کبھی آپ کو بھی ڈر لگا ہو, کار فون کرتا ہو کہ میرا انتظار نہ کرنا؟ آئی تھنک میری فیملی پریپیئرڈ اس چیز کے لیے. جب میں پہاڑوں میں گئی تھی تو میں نے ایک پہاڑ سر کیا 5800 میٹر کا, اور اس کو میں نے اپنے ابو کے نام کر دیا. تو میں نے پہلے سے ماما کو بتا دیا یہاں سگنلز نہیں آتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, پہاڑ عبور کر لیا تو پتہ نہیں کی کر لیا. آپ کو پتا بھی ہے کتنا مشکل کام ہے ماؤنٹینئرنگ, اور آپ کیا جانے شملہ پہاڑی چڑھنے والوں.